بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا چوتھا باب ہے الشرطیات والتناقض، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عکس مستوی سالبہ جزیہ میں اور موجبہ کلیہ کے اندر پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والسالبۃ الجزیۃ لا تنعکس لزوما لجواز عموم الموضوع فی الحملیۃ والمقدم فی الشرطیۃ، مثلا یصدق بعض الحیوان لیس بانسان ولیس یصدق بعض الانسان لیس بحیوان، والموجبۃ الکلیۃ تنعکس الی موجبۃ جزیۃ، فقولنا کل انسان حیوان ینعکس الی قولنا بعض الحیوان انسان ولا ینعکس الی موجبۃ کلیۃ لأنه يجوز ان يكون المحمول او التالي عاما كما في مثالنا فلا يصدق كل حیوان انسان۔ ترجمہ دیکھ لیں، سالبہ جزیہ اس کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ یہ والی بات جائز ہے کہ قضیہ حملیہ کے اندر موضوع عام ہو اور قضیہ شرطیہ میں مقدم عام ہو۔ مثال کے طور پہ یہ والا قضیہ تو سچا ہے، بعض الحیوان لیس بانسان، اور یہ قضیہ سچا نہیں ہے، بعض الانسان لیس بحیوان۔ اور موجبہ کلیہ اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، لہذا ہمارا قول کل انسان حیوان، اس کا عکس ہمارے اس قول کی طرف آئے گا بعض الحیوان انسان، اور اس کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ والی بات جائز ہے کہ محمول یا تالی عام ہو جیسا کہ ہماری مثالوں میں، لہذا یہ قضیہ سچا نہیں ہوگا کل حیوان انسان۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عکس مستوی کی تعریف پڑھ لی تھی اور سالبہ کلیہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ اس کا عکس مستوی سالبہ کلیہ ہی آتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر دو قضیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ایک تو یہ ہے کہ سالبہ جزیہ کا عکس کیا آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سالبہ جزیہ کے عکس کے بارے میں۔ سالبہ جزیہ کا عکس بالکل نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر عکس کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور اصول یہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط۔ شرط اس وجہ سے نہیں پائی جا رہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر قضیہ حملیہ ہے تو اس کے اندر موضوع یہ عام ہوتا ہے، اور اگر قضیہ شرطیہ ہے اور تو اس کے اندر مقدم یہ عام ہوتا ہے۔ قضیہ حملیہ میں محمول یہ خاص ہوتا ہے اور قضیہ شرطیہ میں تالی یہ خاص ہوتا ہے۔ تو اگر موضوع عام ہو اور اسی طریقے سے مقدم عام ہو تو پھر اس صورت کے اندر جو عکس ہے وہ عکس درست نہیں نکلے گا، جو اصل قضیہ ہے وہ تو سچا ہوگا اور جو اس کے برعکس قضیہ ہے وہ جھوٹا ہوگا، یا اسی طریقے سے اصل قضیہ وہ کاذبہ ہوگا، جو آپ نے عکس قضیہ نکالا ہے وہ صادقہ ہوگا۔ جبکہ ہم نے یہ پڑھا تھا بقائے صدق والکذب یہ ہونا لازمی اور ضروری ہے دونوں قضیوں کے اندر، تبھی عکس درست نکلے گا۔ تو چونکہ بعض قضیوں کے اندر بقائے صدق والکذب باقی نہیں رہتا ہے، اسی لیے حضرت نے اصول یہ ذکر کیا ہے کہ اگر سالبہ جزیہ ہے تو اس کا عکس آتا ہی نہیں ہے، گو کہ بعض مسالوں میں آتا بھی ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہ پہلا قضیہ ہے بعض الحیوان لیس بانسان۔ اب یہ دیکھیں یہ سالبہ جزیہ ہے، سالبہ اس لیے ہے کیونکہ حیوان کے بعض افراد پر انسان ہونے کی اس سے نفی کی جا رہی ہے، تو نفی ہے تو سالبہ ہے، بعض افراد پر حکم کی نفی ہو رہی ہے تو اس لیے جزیہ ہے۔ اس کا عکس نہیں آ سکتا کہ آپ حیوان کی جگہ پہ انسان کر دیں، انسان کی جگہ پہ حیوان کر دیں، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ قضیہ ہے صادقہ، یہ والی بات بالکل درست ہے کہ بعض حیوان انسان نہیں ہوتے، غیر انسان ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا عکس نکالتے ہیں اس طریقے سے بعض الانسانی لیس بحیوان، یہ بھی سالبہ جزیہ ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، یہ کاذبہ ہے، بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بعض انسان حیوان نہیں، یہ والی بات تو سچی نہیں ہے، سارے کے سارے انسان حیوان ہوتے ہیں۔ تو جو ہماری شرط تھی نا بقائے صدق والکذب وہ نہیں پائی جا رہی، ایک صادقہ ہے اور ایک کاذبہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو موضوع ہے حیوان یہ عام ہے اور انسان یہ خاص ہے، تو قضیہ حملیہ میں موضوع جب عام ہوگا تو پھر اس صورت میں جب آپ عکس نکالیں گے تو یہ والا قضیہ تو صادقہ ہے لیکن عکس کاذبہ ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا ہے۔ یہی مثال آپ شرطیہ میں بھی لے سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ شرطیہ ہے اور شرطیہ میں سالبہ جزیہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں قد لا یکون اذا کان شیء حیوانا، یہ تو ہو گیا نا مقدم میں دیکھیں حیوان کا تذکرہ ہے جو کہ عام ہے، اور تالی میں انسان ہے جو کہ اخص ہے۔ اگر آپ اس کا عکس لے کر آتے ہیں، حیوان کی جگہ انسان کرتے ہیں، انسان کی جگہ حیوان کرتے ہیں، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ والا قضیہ تو ہے صادقہ، لیکن اس کا عکس صادقہ نہیں ہوگا، کاذبہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ عکس یہ نکلے گا اس کا قد لا یکون اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا، یہ کاذبہ ہے، تو بقائے صدق والکذب نہیں پایا جا رہا، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے نا پہلے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز حیوان ہے تو وہ انسان بھی ہو، قد لا یکون کبھی ایسا نہیں ہوتا، بات بالکل ٹھیک ہے، حیوان تو ہوتی ہے بعض اوقات چیز، انسان نہیں ہوتی، جیسے فرس ہے، غنم ہے۔ جو دوسرا قضیہ کاذبہ اس طریقے سے ہے اگر ایک چیز انسان ہو اور وہ حیوان بھی ہو، قد لا یکون کبھی ایسا نہیں ہوتا، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔
جب وہ انسان ہے تو حیوان تو لازمی طور پر ہوگی، تو یہ والی بات تو کہنا درست نہیں ہے نا کہ ایک چیز انسان اور وہ حیوان نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ شرطیہ ہے تو شرطیہ میں اگر مقدم یہ عام ہے، اور اسی طریقے سے اگر حملیہ ہے حملہ میں موضوع یہ عام ہے، تو پھر اس صورت کے اندر آپ عکس نہیں نکال سکتے، کیونکہ عکس نکالیں گے تو پھر بقائے صدق کی والکذب یہ نہیں باقی رہے گی، ایک قضیہ صادقہ ہوگا ایک قضیہ کاذبہ ہوگا۔ تو اس لیے اصول بنا دیا کہ اگر سالبہ جزیہ ہے تو اس کا عکس نہیں آتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو سالبہ جزیہ لا تنعکس اس کا عکس نہیں آتا لزوماً، لازمی طور پر، بعض اوقات آ بھی جاتا ہے لیکن لازمی طور پر ہمیشہ ہی ہے ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ والی بات جائز ہے نہیں، یہ والی بات ممکن ہے کہ قضیہ حملیہ میں موضوع یہ عام ہو، جیسا کہ یہاں پر یہ حیوان موضوع ہے اور عام ہے، اور قضیہ شرطیہ میں مقدم یہ عام ہو، جیسے کہ قضیہ شرطی ہے اور اس میں حیوان یہ عام ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ قضیہ تو سچا ہے، بعض الحیوان لیس بانسان، یہ والا، اور یہ والا قضیہ سچا نہیں ہے، بعض الانسان لیس بحیوان، یہ والا یہ سچا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں والموجبۃ الکلیہ، تو سالبہ کلیہ کا عکس آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا، سالبہ جزیہ کے عکس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ نہیں آتا۔ موجبہ کلیہ کے عکس کے بارے میں حضرت بتا رہے ہیں کہ اس کا جو عکس ہے وہ موجبہ جزیہ آتا ہے، کیونکہ اگر آپ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ نکالیں گے تو پھر دونوں شرطیں پائی جائیں گی، بقائے صدق کی بھی اور بقائے کیف کی بھی، دونوں قضیے سچے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو کیفیت ہے، یعنی اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہوگا، ایک سالبہ ہے تو دوسرا بھی سالبہ ہوگا، دونوں شرطیں تبھی پائی جائیں گی جب آپ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ نکالیں گے۔ اگر آپ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نکالتے ہیں تو پھر بقائے صدق والی شرط نہیں پائی جائے گی، جو کہ عکس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو۔ کل انسان حیوان، اب یہ دیکھیں یہ موجبہ کلیہ ہے۔ ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ اس وقت ہے جس وقت قضیہ حملیہ میں محمول یہ عام ہو اور اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ میں تالی یہ عام ہو، اس وقت آپ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ نکالیں گے، موجبہ کلیہ نہیں نکال سکتے۔ جیسے کہ یہ مثال ہے نا، اب یہ دیکھیں یہ موضوع ہے اور حیوان یہ محمول ہے، اور محمول یہ عام ہے موضوع سے۔ اس کا جب آپ نے عکس نکالنا ہے تو عکس آپ نے موجبہ جزیہ نکالنا ہے۔ آپ یہ نکالیں گے بعض الحیوان انسان، اب یہ دیکھیں یہ بھی صادقہ ہے یہ بھی صادقہ ہے، ہر انسان حیوان ہے صحیح بات ہے، بعض حیوان انسان ہے صحیح بات ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ موجبہ کلیہ عکس نکال دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کل الحیوان انسان، تو یہ اب کاذبہ ہو جائے گا، تو جو ہماری شرطی بقائے صدق وہ پائی نہیں گئی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو موجبہ کلیہ ہے اس کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا۔ حملیہ کی مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اسی طریقے سے اب دوسری مثال شرطیہ کی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ کلما کان الشیء انسانا کان حیوانا، اب یہ موجبہ کلیہ ہے شرطیہ کی مثال، کیونکہ دیکھیں نا کان الشیء انسان یہ ہوگا مقدم، کان حیوانا یہ ہے تالی، اور دیکھیں تالی یہ عام ہے مقدم سے، مقدم یہ اخص ہے، اور یہ موجبہ کلیہ ہے۔ اب جب آپ اس کا عکس نکالیں گے تو موجبہ جزیہ نکالیں گے، کلما کان بعض الشیء حیوانا کان انسانا، کہ بعض حیوان وہ انسان ہوں گے، ٹھیک ہے یہ والا بھی ٹھیک ہے یہ والا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ یہ کر دیتے ہیں کلما کان شیء یا کلما کل شیء، کہ جب کبھی بھی حیوان ہوگا وہ انسان ہوگا، یعنی موجبہ کلیہ لے آتے ہیں تو پھر یہ جھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ جو موجبہ کلیہ ہے اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ کہا نا کل انسان حیوان، حملیہ کی مثال، اس کا عکس آئے گا ہمارے اسکول کی طرف بعض الحیوان انسان، یہ والا، اس کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے یہ والی بات کہ محمول قضیہ حملیہ میں اور تالی قضیہ شرطیہ میں وہ عام ہو، جیسا کہ ہماری مثالوں میں قضیہ حملیہ میں دیکھیں محمول یہ عام ہے اور قضیہ شرطیہ میں تالی یہ عام ہے۔ تو اگر محمول یا تالی یہ عام ہو تو پھر اس صورت کے اندر اگر آپ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نکالتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ لا یصدق، یہ سچا نہیں آئے گا۔ لہذا اگر کل انسان حیوان کا عکس آپ نکالتے ہیں کل الحیوان انسان، تو یہ قضیہ جھوٹا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو قضیہ موجبہ کلیہ ہے اس کا جو عکس آئے گا وہ موجبہ جزیہ آئے گا، موجبہ کلیہ نہیں آئے گا۔